اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ابراہہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ عرب کے لوگوں سے بہت زیادہ غصے میں تھا، کیونکہ وہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ عرب کے لوگ اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اپنا کعبہ تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا جب تک عرب کا کعبہ ختم نہیں ہوگا لوگ ہمارے کعبہ کی زیارت نہیں کریں گے۔ تو پھر اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، اور یہ سورہ فیل میں اس کا کافی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل پڑھیں تو اس میں ہاتھی والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ابراہہ کا ہی قصہ تھا۔ ابراہہ تھا وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور اس نے پوری فوج تیار کی تھی، اتنی کہ اس کے آگے عرب کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر وہ آیا عرب کے جس علاقے سے گزرا، عرب کے قبائلوں نے مل کر اس کا سامنا کیا اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان سب کو مسلتا گیا اور آگے چلتا گیا۔ اسی دوران عرب کے ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار بھی قیدی ہو گیا، اور بھی بہت سے لوگ قیدی بنائے تھے ابراہہ نے، اور ان کو بھی ساتھ لے کے وہ آگے چل پڑا۔ جب وہ طائف کے راستے میں پہنچا تو وہاں کا سردار اس کے پاس کہا کہ ہم لوگ آپ کو راستہ دے دیں گے، آپ خانہ کعبہ کو توڑنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، آپ وہاں تک چلے جائیں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، ہم مکہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ بس آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ آگے چلے جائیں، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لو جا کے، اور ہمیں کچھ نہ کہو، نہ ہمارے مال مویشی نہ ہمارے گھر بار تباہ ہونے چاہیے، ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ طائف کے لوگوں نے انہیں ساتھ دیا، انہیں جانے کے لیے راستہ دے دیا، اور ایک شخص بھی ان کے ساتھ بھیجا دوستی کے طور پر کہ یہ ہماری دوستی کی نشانی ہے، کیونکہ ابراہہ کو شک تھا کہ یہ کوئی جال تو نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم وہاں کے علاقے گلیاں جو تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ سڑکیں تو بنی نہیں ہوئی تھی کہ واضح راستہ پتہ ہو مکہ تک، تو انہوں نے ایک شخص کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ یہ آپ کو مکہ تک کا راستہ بتائے گا۔ وہ شخص ساتھ کیا تو پھر ابراہہ کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ مکہ میں گیا تو اس نے حکم دیا کہ مکہ کے تمام لوگوں کے مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا جائے اور سب کچھ قبضے میں لے لیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت جوان تھے، اور وہ مکہ کے سردار تھے۔ ان کے 200 اونٹ ابراہہ کے قبضے میں تھے، اور وہ ابراہہ سے اپنے 200 اونٹ واپس لینے کے لیے وہاں پہ گئے، اس کے خیمے میں، جہاں وہ سرداری خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ تو پھر اس نے جا کے کہا کہ ابراہہ سے جا کے ملے تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ابراہہ دیکھ کے حیرت میں آ گیا، اور اس کا دل چاہا کہ میں ان کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لوں، لیکن وہ کہتے ہیں ایسا تو میں نہیں کر سکتا۔ پھر وہ خود نیچے اترا اور زمین پہ بیٹھ گیا اور ان کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ ابراہہ کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ کیسے ملاقات ہوئی کہ وہ جو قیدی سردار تھے نا، ایک قبیلے کے، عرب کے ایک قبیلے کے قیدی سردار تھے، ان کی ایک دوستی ہو گئی تھی ایک ہاتھی تھا محمود، اس کے مالک انیس سے۔ وہ سب سے بڑا ہاتھی تھا جو اس کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، اس کا نام محمود تھا، اور اس کے مالک کا نام انیس تھا جو اسے کنٹرول کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہوئی تھی کیونکہ اس کی قید میں تھا وہ سردار، تو پھر اس کے ذریعے عبد المطلب کی ابراہہ سے ملاقات کروائی گئی۔ تو پھر عبد المطلب جا کے بات کرنا شروع ہوئے اور کہتے ہیں
میں آپ سے 200 اونٹ واپس لینے آیا ہوں. تو ابراہہ کا رویہ ایک دم بدل گیا. کہتے ہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے لگا تھا کہ آپ مکہ خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے میرے پاس بچانے کی درخواست کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں. تو پھر مجھے لگا تھا آپ بہت اہم شخصیت ہیں، لیکن آپ تو خانہ کعبہ کی پرواہ نہیں کرتے. آپ کو تو اپنے 200 اونٹ کی پرواہ ہے. کہتے ہیں کہ نا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت خود کرے گا، اور ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا لشکر بہت بڑا ہے، لیکن جو مقابلہ کر سکتا ہے وہ اس خانہ کعبہ کا مالک ہے. وہ یہ اللہ کا کعبہ ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ کی فکر ہے، مجھے اونٹ دے دو. تو پھر ابراہہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے 200 اونٹ مل جاتے ہیں، لے لیں. پھر اس کے بعد نا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام مکہ کے لوگوں کو لے جاؤں گا اور پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، آپ نے خانہ کعبہ کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اب جائیں. تو پھر جانے سے پہلے عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا یا اللہ تعالیٰ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو روک سکیں، لیکن تجھ میں ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر. یہ کہہ کے وہ مکہ کے تمام لوگ کو لے کے پہاڑ پہ چلے گئے. پھر ابراہہ نے انیس کو حکم دیا جو کہ اونٹ کا نگہبان تھا، مالک تھا محمود اونٹ کا، حکم دیا کہ محمود اونٹ کو آگے بڑھاؤ، اونٹ کہہ رہی ہوں ہاتھی کو آگے بڑھاؤ. تو پھر وہ جو قیدی سردار تھے نا وہ ہمت کر کے آ گیا اور اونٹ کے کان کے ساتھ لٹک گیا اور کہتے ہیں محمود رک جاؤ. ہاتھی جو تھا اس کے کان کے ساتھ لٹک کے کہتے ہیں محمود رک جاؤ. اور پھر کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے، تم آگے. وہ جو قیدی سردار تھے انہوں نے ہاتھی کے کان میں لٹک کے یہ بولا کہ ہاتھی رک جاؤ، محمود رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں آگے اللہ کا گھر ہے. تو پھر وہ ہاتھی رک گیا اور اسی وقت وہیں پر بیٹھ گیا. آگے جتنا بھی زور لگاتا تھا نا انیس تو وہ آگے نہیں جاتے تھے. ہاتھی کا نام تھا محمود. اللہ پاک ہمارے کام میں خیر برکت اور آسانی عطا فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو اپنی ہدایت کے نور سے روشن رکھے، اپنا اور اپنے حبیب کا مطیع و فرما بردار بنانے کے بعد ہمیں ہمارے والدین اور اساتذہ کا بھی فرما بردار بنائے. دم آخر ہمیں کلمہ نصیب فرمایا. پاکستان میں جتنے لوگ بدحال اور پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حالوں پر ہاتھ سے رحم فرماتے ہوئے ہم سب کو شر شیطان اور شر انسان سے بچاتے ہوئے خوش نصیبوں میں سے خوش نصیب بنائے. آمین یا رب العالمین.